صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ لو لگا کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے آواز بلند اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام میں امام الکلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نجی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق و فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق و فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ، صبا وہ چلے کہ باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کل رات آپ لوگوں نے حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا سنا، چند معجزات سنے۔ عزیزان گرامی، بس بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ محفل پاک کس کے لیے سجائی گئی ہے اور کس کے لیے بسائی گئی ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس میں آپ بیٹھے اور ادب کا پورا لحاظ رکھیں، ادب کو ملحوظ رکھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے میں ادب کو ملحوظ رکھے، ادب کے دائرے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں، ورنہ
خلاف ادب آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا تو عزیزان گرامی آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے، اور جو شورا حضرات آئے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کر آپ انہیں انعام و اکرام سے نوازیں، اس بات کو منع نہیں کیا جا رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو بھی انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ تو آپ حضرات شورائے عظام کو اور جو ہمارے مقرر خصوصی ہیں اور جو ہمارے نقیب ہیں انہیں بھی آپ انعام و اکرام سے نوازیں، اور ادب کے دائرے میں رہ کر نوازیں، ورنہ آپ کا یہ انعام و اکرام دینا اور خلاف ادب سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے یہی ہوگا ساری رات آپ صرف گناہ ہی کرتے رہ گئے۔ تو عزیزان گرامی ادب کا لحاظ رکھے۔ بس ایک دو معجزات حضور پاک صاحب العراق صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لے۔ آپ نے مسجد میں بھی بچپنا سنا اور کل رات میں بھی سنا۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں نے بتائی تھی بچپن کی یادیں۔ ایک بات اس میں آئی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کے بچپن کو بیان کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے لائق ہو گئے، تو عزیزان گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے، باہر تشریف لے جاتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کا نعرے، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضور پاک صاحب العراق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ چلنے کے قابل ہو گئے تو آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں، آپ بچوں کے درمیان تشریف رکھتے، بچے کھیلتے، بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تو آخر کار حضور پاک صاحب العراق صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس لیے ہوئے تھے؟ عزیزان گرامی حضور نے پہلے ہی کہا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں دنیا کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی ہیں میں ان کو بچانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو زناکاری، بدکاری، عیاشی اور جوا بازی وغیرہ دوسرے افعال قبیحہ، صغیرہ و کبیرہ گناہ جو ہے جنم لے چکے تھے، میں ان سب کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا منجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اس لیے حضور پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضور پیدا ہوئے تھے۔ آئیے حضور کا ایک فیصلہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، تقریباً آپ کی عمر جو ہے 30 سے 32 سال کی ہے۔ خانہ کعبہ کو مکہ عرب کے تمام قبیلے کے لوگ جو ہے، مکہ کے تمام قبیلے کے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو مل کر تعمیر کر رہے تھے۔ تعمیر کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی تعمیر اس جگہ کو پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو عزیزان گرامی تمام قبیلے میں اس بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگا
کہ ہم حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کریں گے، کیونکہ حجر اسود جو پتھر ہے یہ بڑا مقبول پتھر ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پتھر جس جگہ نصب ہونا تھا تمام قبیلے کے لوگ لڑنے لگے کہ ہم نصب کریں گے، اس نے کہا ہم نصب کریں گے، یہاں تک کہ لوگ قسمیں کھانے لگے، میان سے تلواریں باہر نکلنے لگی۔ آخر کار فیصلہ ایک جگہ جا کر کے رک گیا اور کہا گیا کہ کل صبح جو بندہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس موجود ہوگا اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس بات کو کہہ کر کے لڑائی کو ٹال دیا گیا۔ جب صبح دوسرے دن ہوئی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس صبح میں جو ذات موجود تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام الانبیاء، فخر موجودات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود تھی۔ آخر کار تمام قبیلے کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو کہا بس ہم آپ کو اپنا منصف تسلیم کرتے ہیں، یعنی آپ کو ہم اپنا انصاف کرنے والا تسلیم کرتے ہیں۔ حضور پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چادر لائی جائے، ایک بڑی چادر لائی گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس پتھر کو اس چادر پر رکھ دو، اس پتھر کو چادر پر رکھ دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمام قبیلے کے سردار جو ہے چادر کا کونا چاروں طرف سے پکڑ لے۔ عزیزان گرامی، تمام قبیلے کے لوگوں نے چادر کو چاروں طرف سے پکڑ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اوپر کی طرف بلند کرو، اوپر کی طرف بلند کیا گیا، اور حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار پر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑی لڑائی کا خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے۔ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہے۔ ایک معجزہ اور حضور کا سنے، حضور سے محبت کرتے ہو، بس آخری میں ایک پیغام دوں گا کہ کیسی محبت ہے۔ ایک معجزہ سنے، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، رات کا وقت تھا، گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، رات کافی گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ جب وہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر کے لیے تشریف لے جانے لگے، رات کا اندھیرا تھا۔ حضور نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس صحابی رسول کو دے دیا۔ وہ چھڑی اٹھائی، حضور کے دست اقدس سے لگی، وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ راستے میں چلنے کے لیے رات میں ہمیں ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے، موبائل کی لائٹ جلاتے ہیں، پر اس صحابی رسول کی چھڑی کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 آدمی آگے، 10 آدمی پیچھے، 10 آدمی تمہارے بائیں، 10 آدمی تمہارے دائیں، اتنے آدمیوں کو اس چھڑی کی روشنی فائدہ راستے میں چلتے ہوئے پہنچا سکتی ہے۔ وہ صحابی رسول جب گھر کے لیے روانہ ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں پہنچو گے تو ایک کالی چیز نظر آئے گی۔ اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کالی چیز تمہیں نظر آئے گی، اسے مار دینا اور گھر سے باہر مار کر اسے پھینک دینا، نکال دینا۔ جیسے وہ صحابی رسول اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک کالا سانپ موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا ایک کالی شے تمہیں نظر آئے گی، ایک کالی چیز تمہیں نظر آئے گی، تمہیں اسے مار دینا ہے اور اسے گھر سے باہر پھینک دینا ہے۔ وہ صحابی رسول جیسے گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہ سانپ، کالا سانپ نظر آتا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس سانپ کو مار دیا اور اسے
گھر سے باہر نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پیر و مرشد فرماتے ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ ایک اور معجزہ سنے حضور کا، حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہاں زندہ کیا؟ حضور نے مردوں کو زندہ کیا۔ سیرت المصطفیٰ میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان اس واقعہ کو درج فرماتے ہیں، اس معجزہ کو درج فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب میری مردہ لڑکی زندہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ مردہ لڑکی زندہ ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری لڑکی کی قبر کہاں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری لڑکی کی قبر کہاں ہے؟ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لڑکی کی قبر بتائی۔ حضور نے اس لڑکی کو قبر سے اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا اور اس قبر سے آواز آئی، اور لڑکی جب قبر سے باہر آئی حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم دنیا میں دوبارہ رہنا پسند کرتی ہو یا آخرت کی زندگی پسند کرتی ہو؟ اور تم نے اللہ رب العزت کو کیسا پایا؟ اس لڑکی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کو 70 ناؤں سے زیادہ بہتر پایا، محبت کرنے والا پایا، اور یا رسول اللہ میں دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتی، میں آخرت کی زندگی کو پسند کرتی ہوں۔ حضور نے اس مردہ لڑکی کو زندہ فرمایا۔ جب اس آدمی نے اپنی مردہ لڑکی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے اب تو نبی کے لیے۔ موبائل اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم 20 منٹ دیا گیا ہے، 40 پر تقریر۔ عزیزان گرامی، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی، زندگی ہے نبی کی۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ اور 2-4 منٹ یہ ہی رہ گیا ہے، پڑھا تو 40 منٹ ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہت بلند و بالا ذات مبارکہ ہے۔ خلاق کائنات کے بعد ساری دنیا میں اگر کسی کی ذات پوری کائنات میں کسی کی ذات سب سے بڑی ہے تو حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک معجزہ اور حضور کا سنے، حضور پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک اعرابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے اس عربی نے کیا کہا؟ حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی، امن کی دعوت دی، سکون کی دعوت دی، پر اس نے کیا کہا؟ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میدان میں جو درخت کھڑا ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ عزیزان گرامی، حضور نے
اشارہ اس درخت کی طرف فرمایا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ اس درخت نے کیا کہا؟ السلام علیکم